إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ و طاہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 23 اگست 1424 ہجری 23 اگست سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو مسجد تقویٰ ٹولی چوکی حیدرآباد میں دینے کی سعادت حاصل کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر اس مختصر سے وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی اور آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی جو میری کوشش ہے، اس کا موضوع ہے ایمان و عمل کی اہمیت اور اس کی ضرورت. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ہمارا دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہی کا دین ہے. یہ جوزف یا پنڈت یا برہمن یا کسی اور انسان جو غیر مسلم ہے اس کا دین نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کا دین ہے، ہم سب کا دین ہے. مثلا یہ ہندو کا بھی دین ہے، یہ مسلم کا بھی دین ہے، ہمارا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ ملحد ہوں، چاہے وہ ناستک ہوں، دہریہ ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، شیخ ہوں، سید ہوں، مرزا ہوں، پٹھان ہوں، بھنگی ہوں، چھوٹی جات کے لوگ ہوں، برہمن ہوں، بڑی جات کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، یہ دین اسلام سب کا دین ہے. وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب کا دین دین اسلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے. زمین پہ کیسے رہنا ہے، زمین کو کیسے آباد کرنا ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں ہوائیں چلتی ہیں، سورج کا نظام ہے، سسٹم ہے، چاند کا اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے، ہر چیز کا، آگ اور پانی، ہر چیز کا ایک سسٹم، ایک نظام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ہر مخلوق کے لیے ایک سسٹم ہے. شیر گوشت کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا. گائے بیل یہ گھاس کھاتے ہیں، یہ گوشت نہیں کھاتے، یہ ان کا سسٹم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طبیعت پر، اسی فطرت پر پیدا فرمایا، اور ہر ایک کے
کے لیے وہ خوراک اور وہ غذائیں، وہ زمینیں، مچھلی خشک زمینوں پہ زندگی نہیں گزار سکتی، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے لیے سمندر بنائے ہیں، ندیاں بنائی ہیں، نہریں بنائے ہیں، تالاب تلئیے بنائے ہوئے ہیں، جھیل بنائے ہوئے ہیں، آبشار بنائے ہوئے ہیں۔ پرندوں کے لیے فضا چاہیے جہاں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اڑ سکیں، پرواز کر سکیں۔ اللہ نے ان کے لیے فضا بھی تیار کر کے رکھی ہوئی۔ غرض آپ اگر اللہ رب العزت کی ان تمام مخلوقات کے اوپر اور ان کی زندگی گزارنے کے سسٹم پر غور کریں گے تو آپ کو ہر بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سارے اسی سسٹم کے ادھین ہیں، غلام ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ شیر گھاس کھاتا ہے اور نہ گائے یا بیل گوشت کھاتی ہے، ہر ایک کا اپنا نظام اور سسٹم ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم بھی دو پیر کے حیوان ہیں، دو پیر کے جانور ہیں۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق نہیں ہیں، ہم ہمارے ناطق ہیں۔ ہمیں شر اور خیر سمجھنے، پہچاننے، بولنے، بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہے، تجربہ حاصل ہے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا آگے گئے، پیچھے ہمارے احباب کھڑے، جگہ کھلو چکی ہے تو ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، پھر بعد میں سمے صحیح کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم کے مطابق لگا، وہ خلقنا کل شیء بقدر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو مقدار کے اعتبار سے بنایا۔ ہر چیز کا ایک مقدار ہے، ایک لمٹ ہے۔ ہر چیز ایک رتی کے برابر بھی سورج نہ پہلے نکلتا ہے نہ بعد میں نکلتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا نظام، اپنا سسٹم۔ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے پیدا کیا۔ اگر ہر انسان خود اپنے سرابے میں غور کرے تو اسے اللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہر انسان وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ نے فرمایا خود میں غور کرو، تم خود کے سرابے میں بھی غور کرو، خود کے سر سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک، تلوے تک غور کرو۔ یہ سارے ہمارے حکم کے غلام ہیں۔ آنکھ بھی ہمارے حکم کے غلام ہے، کان بھی ہمارے حکم کے غلام ہے، زبان بھی ہمارے حکم کے غلام ہے۔ ہم نے زبان کو بولنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، چنانچہ وہ بولتی ہی ہے۔ ہم نے کانوں کو سننے کے لیے مقرر فرمایا ہے، ان کا نظام ہے، ان کا سسٹم ہے، اس لیے کان سننے ہی کے لیے ہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے ہی ہے، ناک سونگھنے کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی آنکھ ناک کا کام کر سکتی ہے، کوئی بھی ناک آنکھ کا کام کر سکتی ہے، کوئی بھی کان بولنے کا کام کر سکتا ہے، اور کوئی بھی زبان کام کا کام کر سکتی ہے۔ ہر چیز ہے، ہر ایک اپنا اپنا سسٹم۔ آپ اس زبان کو لاکھ ماریں، لاکھ پیٹیں، لاکھ تھپڑ دیں، لاکھ حکم دیں، کوئی بڑے سے بڑا وزیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا حق حکمران ہو، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا پاورفل طاقت، سپر پاور، اور زبان سے کہے اے زبان تو میری ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، ذرا سن کے بتا دیں، یہ زبان اس کے حکم کی تابع رہے گی، اس کے حکم کو تسلیم کرے گی، اس کے حکم کو مانے گی؟ نہیں، یہ اپنے رب کے حکم کو مانے گی، یہ اپنے اللہ جس نے اس کو بنایا ہے اسی کے حکم کی تابع ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بلا تمثیل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے سرابے میں غور کرو، سوچو، وہاں پہ غور کرو گے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کیسے جینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی موضوع تشریح نہیں رکھا ہے، ہر ایک کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہر ایک کو، جانور کو، گائے کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، بیل کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، ان کے لیے کوئی رسول نہیں آیا، ان کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، نہ حیوان کے لیے، نہ چرند کے لیے، نہ پرند کے لیے، نہ زمین کے لیے، نہ سورج کے لیے، نہ چاند کے لیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں بنایا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا کہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے ہم نے اسے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، آگہی دی ہے، سمجھ دیا ہے، فہم دیا ہے، اور ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ یہ ضرور کہیں نہ کہیں آڑا ٹیڑھا ترچھا کرے گا، یہ ضرور کہیں نہ کہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، یہ ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور کچھ نہ کچھ اچھائیاں برائیاں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے جب ہم کو پیدا فرمایا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ، اور یہی نہیں بلکہ ان سے پہلے حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ جب قوم کے اندر، جب انسانوں کے اندر توحید کا وہ سرمایہ ختم ہونے لگا، توحید کی
شرک کی راہوں پہ ڈالنا اس نے شروع کیا تو اللہ رب العزت نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلے رسول اس کائنات میں آنے والے جنہیں اللہ رب العزت نے نور اور ہدایت دے کر کے مبعوث فرمایا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، جن کی قوم جب شرک کے اندر ڈوبی، جب ان کی قوم بدعت کے اندر ڈوبی تو اللہ نے ان رسولوں کو وہ حضرت سیدنا اور نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق جس نے اس کو بنایا ہے، صانع کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں زیادہ تجربہ ہوتا ہے. جو جس چیز کو بناتا ہے اس کے بارے میں اس کو زیادہ ملکہ ہوتا ہے. اس کیمرے کو بنانے والا آپ کی جیبوں میں موبائل موجود ہے، اس کا بنانے والا آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ جانکاری رکھتا ہے. یہ سسٹم کب خراب ہوگا، کیسے خراب ہوگا، خراب ہوا تو یہ بنے گا کیسے. اسی طرح سے بلا کسی تمثیل اللہ نے ہم کو بنایا ہے. اللہ کو زیادہ معلوم ہے ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، کیسے سدھر سکتے ہیں، کیسے راہ راست پہ آ سکتے ہیں، کیسے شر سے بچ سکتے ہیں، کیسے برائیوں سے بچ سکتے ہیں، کیسے شیطان کے بہکاوے سے ہم دور رہ سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ کو زیادہ پتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور آخری نبی اسلام کی وہی تعلیم جو حضرت آدم لے کر کے آئے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے، جو حضرت یعقوب لے کے آئے تھے، جو حضرت سلیمان لے کے آئے تھے، جو حضرت داؤد لے کے آئے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے اسلام ہی کا اس دین اسلام ہی لے کر کے آئے تھے. ان سب کا دین جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ سورج اور چاند بنائے گئے ہیں، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ سب کا دین اسلام تھا. سب کا دین کیا تھا؟ بولو، دین اسلام تھا. یہ دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے، بلکہ یہ تمام نبیوں اور رسولوں کا اور انسانوں کا دین رہا ہے. ارے یہ تو آخری نبی ہیں، اس دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اس دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، اس دین کو کامل شکل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. اور اسی وجہ سے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین اسلام. ورضیت لکم الاسلام واتممت علیکم نعمتی، اور جو میری سب سے بڑی نعمت اسلام ہے میں نے اسے مکمل کر دیا، پورا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہیں اپنا دین اسلام تمہارے لیے مقرر کیا ہے، پسند کیا ہے کہ تمہیں اگر زندگی گزارنا ہے، تمہیں اگر میری خوشنودی حاصل کرنا ہے، تمہیں اگر میرے قید و غضب سے بچنا ہے، تمہیں اگر میرے عذاب اور میری ناراضگی سے بچنا ہے تو تمہیں اسلام کا دامن پکڑنا پڑے گا، تمہیں اسلام کے سائے میں آنا پڑے گا، یعنی تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، تمہیں اللہ کا رسول کا فرمانبردار بننا پڑے گا، تمہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ گرو رسول کے ساتھ آنا پڑے گا تم کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم وقتاً فوقتاً 33 برس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی پوری آیتوں کو، سورتوں کو نازل فرمایا جب جب ضرورت پڑی. اس طرح سے یہ قرآن کریم ہمارے پاس آیا. اب یہاں ایک اور بات سمجھتے چلیے کہ یہ قرآن کریم جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا، چاہتا آسمان سے کوئی کتاب نازل فرما دیتا کہ جاؤ اس کتاب پہ سب لوگ عمل کرو، جاؤ اس کتاب کے اوپر سب لوگ عمل کرو. اللہ اکبر. نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں شیطان کس کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں اور دماغ اور ان کے اپنی فکر سے کھیل کرے گا اور ان کو گمراہ کرے گا. اس لیے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اول بنا کر کے بھیجا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی جو ہمیں کتاب و حکمت کی، قرآن کی اور حکمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم دیتا ہے. اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بہم رسولا منہم. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہمارے اوپر کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ صحابہ کرام جب اس زمانے میں نبی کے سامنے بیٹھ کر
قرآن کی چند آیتوں کو سمجھنے کے لیے نبی کے محتاج ہوتے تھے. ہر بات ان کی سمجھ میں تو نہیں آتی تھی، اور جو نہیں آتی تھی وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں ایک مطلب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرمایا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وہ آیت کریمہ معروف اور مشہور ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا، ایمان بھی لائے اور ظلم بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. مومن ظالم نہیں ہوتا، مومن ظالم نہیں ہوتا، ظلم نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن و شانتی ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آیت کریمہ بات ہے، آپ کی سمجھ میں بھی یہی بات آتی ہوگی اگر آپ نے اس معنی کو نہیں سمجھا ہو کہ جناب علی ظلم تو سب کرتے ہیں. ظلم، کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، کسی کو ناجائز طور پر تھپڑ مارنا بھی ظلم ہے، کسی کے حق حقوق کو غصب کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ناراضگی کے ساتھ بات کرنا بھی ظلم ہے. قدم قدم پہ ہم سے یہ ظلم ہوتے ہیں. تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا اینا لا یظلم یا رسول اللہ، اینا لا یظلم منا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم میں کون ظلم نہیں کرتا، ہم سب ظالم ہو گئے. اگر ہم سب ظالم ہو گئے تو پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں نہ ہمارے لیے امن ہے نہ ہمارے لیے ہدایت ہے. معنی تو واضح ہے، صاف ہے. اللہ اکبر. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا معنی بتایا، اس کا مفہوم بتایا، اس کی تفسیر بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن حدیث کی تفسیر کرتا ہے، اور حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے. یہیں سے یہ مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میرے صحابہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو کچھ کر دیا. یہ ظلم وہ ظلم مراد نہیں ہے. یہ ظلم تو چلتا رہتا، ہوتا رہتا ہے. آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، معافی تلافی ہو گیا، کسی کو جھگڑے لڑائی کر دیا، مار پیٹ کر دیا، یہ ظلم تو ہوتا رہتا ہے. یہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ تم نے کیا حضرت لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنی اولاد، اپنے بیٹے کے لیے کی تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم عظیم مراد ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ شرک باللہ بھی ہو. یہ دونوں اکٹھا ہو سکتے، یا تو مومن رہے گا یا تو مشرک رہے گا، یا تو ایمان رہے گا اور یا تو بے ایمانی رہے گی. شرک بے ایمانی ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک چوری، چماری، قتل، گناہ، ہر گناہ سے بھی بڑا گناہ شرک باللہ ہے. تو یہ گناہ مراد ہے. اب آپ بتائیں اگر یہ معنی اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو یہ کتنی بڑی مایوسی کی بات تھی، قنوطیت کی بات تھی ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے. اور ہر کوئی اعتراض کر سکتا تھا ارے کیا فائدہ تمہارے ایمان لانے سے، تم کیا کسی کو گالی دیے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، تمہارے لیے نہ امن ہوگا، نہ تم صراط مستقیم پہ ہوگے، نہ تم ہدایت پہ ہوگے. لیکن قرآن کو اللہ کے نبی کے ذریعے سمجھنا ہے. یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر ایک کو قرآن پڑھنا تو ہے، سمجھنا تو ہے، لیکن اپنے مزاج اور اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں سمجھنا ہے، بلکہ معلم اول، مفسر اول، معلم اعظم، مفسر اعظم، امام اعظم حضرت حکیم الامت حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے. اس لیے آنے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چاہے وہ کتنے بڑے علامہ بن جائیں، چاہے وہ کتنے بڑے محدث بن جائیں، چاہے وہ کتنے بڑے آسمانوں پہ سب مسلح بٹھا کے اڑنے والے بن جائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح سمجھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے فرقے، اپنے مفتی، اپنے مذہب بنائے ہوئے خود ساختہ کرے ہوئے دین اور دھرم کے مطابق قرآن کو سمجھنا حرام ہے، اور نہ ہی قرآن کو سمجھنے کی کسی کو اجازت ہے، ہرگز نہیں. بلکہ یہاں سے ہم کو درس ملا. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ رسول کے آنے کی ضرورت کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. اللہ کتاب نازل فرما دیا
وزن تھی، لیکن نہیں، ہر انسان اپنے اپنے ملت سے قرآن کی پھر تفسیریں کرتا، معنی بیان کرتا. پھر ابھی جب نبی ہیں اس کے باوجود ہم نے سر ٹوٹبل ہو رہی ہے، رسول کی تفسیر ہے اس کے باوجود بھی سر ٹوٹبل ہو رہی ہے. رسول اعظم موجود ہیں، امام اعظم موجود ہیں، حکیم الامت موجود ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہیں، ان کی حدیث موجود ہیں، اور نبی کے فرمان کے مطابق نبی کے صحابہ کے بیانات موجود ہیں، نبی کے صحابہ کی سمجھ موجود ہے. کیونکہ جس طرح اللہ کے کلام کو نبی سمجھ سکتے ہیں بہتر، اسی طرح نبی کے کلام کو سب سے بہتر اگر اس کائنات میں کوئی سمجھنے والا ہے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جہاں نبی کی اطاعت کرنی ہے وہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ، نبی کریم اور صحابہ کی بھی ضرورت پڑے گی. یہ بھی ہماری سمجھ آتا ہے. اس کی بھی کئی ایک مثالیں ہیں. ایک خاتون پہنچی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ خوشبو لگا کر کے بازاروں میں یا کہیں بھی نکلنے والی عورت زانیہ کے اس میں آتی، زانیہ کی فہرست میں آتی. زانیہ کہلاتی ہے جو عورت خوشبو مار کر، سینٹ مار کر بازاروں میں گھر سے باہر نکلے. ہاں، گھر میں استعمال کر سکتی ہے عورت اپنے شوہر کے لیے، اپنے مرد کے لیے، وہ گھر میں خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر انہوں نے یہ اس عورت نے کہا کہ ابو ہریرہ تم اس کو حرام کہتے ہو، ہم نے تو الف ہم نے تو بسم اللہ کی بے سے لے کر کے اور والناس کی سین تک وہ مکمل قرآن پڑھ ڈالا. ہمیں تو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا ہے خوشبو استعمال کرنے سے، یا جس سے تم کہہ رہے ہو کہ حرام، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہے حرام. کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ خوشبو لگانا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری بہن، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول کس بات کا تمہیں حکم دے اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اور رسول کس بات سے منع کرے اسے رک جاؤ. یہ ہے؟ ہاں بولے یہ تو ہے. تو کہنے لگے یہی آیت کریمہ نبی نے خوشبو عورت کے لیے باہر لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے. قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ تم نبی کی مانو، تو نبی نے تو فرما دیا ہے، اس لیے یہ قرآن کا بھی حکم. صحابہ اس طرح سے سنت رسول کو سمجھتے تھے. عزیزان گرامی قدر، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری دنیا کے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں. یہی منہج ہے اہل حق کا، یہی منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا، یہی منہج ہے تمام مومنین کا، تمام مہتدین کا، تمام متقین کا، تمام صحابہ کا، تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا، تمام بزرگان دین کا. سب کا یہی منہج ہے، یہی راستہ ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے رسول کے مزاج سے، اور حدیث کو سمجھنا، حدیث اور قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کے مزاج سے. صحابہ نے کیونکہ وہ ربیع اول ہیں، وہ قافلے اول ہیں، وہ نبی نے ان کو منتخب کرا ہے. قیامت تک آنے والی روحوں میں جو پاکیزہ اور بہترین روحیں تھیں، سمجھدار تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے سے قرآن کو ہم تک پہنچایا. اللہ اکبر. ان کو منتخب فرما کر نبی کے لیے مقرر فرمایا کہ نبی کے وہ شاگرد بنے، نبی کے وہ دوست بنے، نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد فی سبیل اللہ کریں، نبی کے جھنڈے کے نیچے اپنی گردنوں کو کٹوائیں، نبی کے اوپر اپنے جان کو، اپنے مال کو سب کچھ قربان کریں اپنے دین کے لیے. تو عزیزان محترم، کتنی مقدس جماعت ہے. اس لیے یہ ہمارا منہج ہے اور یہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے. اہل الحدیث و سنہ کا بھی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا ہے، اور جس طرح نبی نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا ہے. یہ ہے. تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیم بنا کر کے نہیں رکھا کہ ہم ہر کسی کے پیچھے کوا کام لیا جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے دوڑیں. نہیں، سب سے پہلے اپنا کام دیکھو. ہر ایک کے فتوے نہیں کر سکتے، ہر ایک کے مسئلے نہیں کر سکتے. خیر، تو اب زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ حکم دیا قرآن کریم کے اندر. اطیعوا اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب کہہ دو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے میرے نبی تمام کائنات کے لوگوں سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت. اطاعت یہاں بھی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کرو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح سے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرنا. یہ حکم ہے. جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اس طرح رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کا منصب، آپ کا مقام یہاں تک بیان فرمایا. کیوں؟ قرآن کریم کے اندر ان اللہ رب العزت فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہی نہیں، میں نے تو ان کو اتنا پاور دیا ہوا ہے، اپنے نبی کو ہم نے وہ رتبہ عطا فرمایا، اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کر لے وہ در حقیقت اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے برابر ہے، اللہ کے فرما برداری کے برابر. یہ منصب رسالت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ سورہ نور کی آیت جا کر کے پڑھنا اپنے گھر پہ. 54 نمبر کی آیت ہے اور اس کے بعد 55 نمبر کی آیت ہے، اس کے بعد 56 نمبر کی آیت ہے. تینوں آیتیں ایک کے بعد دیگرے اتنی عظیم ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جا کے گھر میں اس کی تفسیر پڑھنا، اس کو کھول کے پڑھنا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی 3 آیتوں کو اگر غور سے آپ نے پڑھ لیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، صراط مستقیم مل جائے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی اگر اس کے مطابق عمل کرو. یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا کر چھوڑوں تاکہ میرے پاس ٹائم نہیں، کہ ایمان جس طرح سے ہمارا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ کے ادا کرو، اسی طرح سے عمل اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھو. قرآن کریم میں تقریباً 40 سے زیادہ صورتیں، کتنی؟ 40 سے زیادہ صورتیں اور تقریباً 71 یعنی 71 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے، مختلف صیغوں سے، مختلف اسلوب سے، مختلف طریقے سے 71 آیتیں مختلف صورتوں کی ہیں جن میں اللہ عز و جل نے ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ فرمایا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ پوری تفصیلات رکھوں، ورنہ اس کے لیے ایک الگ محاضرہ، ایک الگ لیکچر ہے. لیکن یہ بات آپ عقل مندوں کے لیے، اہل فہم ہیں، اہل دانش ہیں، الحمدللہ آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ صرف اس دنیا میں، کم از کم اس دنیا میں اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جس ایمان کے مطابق اس کا عمل در حقیقت ایمان کا مظہر ہے. ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، لیکن عمل اس کا مظاہرہ کرتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یقین محکم یعنی ایمان پختہ، یقین محکم، عمل پہ ہم مسلسل عمل ہونا چاہیے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیریں. یہ 3 باتیں ہیں، یہ 3 کا خلاصہ ہیں، یہ 3 کا نچوڑ ہیں. آپ کا ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے پاس یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے عقیدہ درست ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے عقیدہ اور ایمان بگڑتا ہے، کن کن چیزوں سے اعمال درست ہوتے ہیں اور اللہ کو پسند آتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے اعمال بگڑتے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. تیسری چیز ہے محبت فاتح عالم. پوری دنیا کو اگر فتح کرنا ہے عزیزان گرامی تو اس انگار میں سمندر لے کے گھس جاؤ، سمندر لے کے چلے جاؤ جہاں انگار لگے ہوئے ہیں، پانی سے بجھاؤ ان انگاروں کو. آپ بھارت کی سرزمین پہ رہتے ہو، یہ نسخہ قرآن تمہیں دے رہا، یہ نسخہ تمہارا ہمارا ایمان دے رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں. اے بھارت کے لوگوں، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے ایسے لوگوں کے ماحول میں جہاں ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہ سارے اللہ کے بندے ہیں. الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے عیال ہیں. اس لیے ہر ایک سے محبت کرتے ہوئے ان کے پاس اس پیغام کو پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اسلام سے ناآشنا ہو، اس لیے وہ گالی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم نے اس تک نہیں پہنچائی، اس پہ ناراض ہونے سے پہلے، اس پہ فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کہنوان کو جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر کسی کی گردن مارنے کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر گستاخ رسول کا فتویٰ لگاتے ہیں، اے مسلمانوں، اس سے پہلے ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نبی کی کہاں تک تعظیم کرتے ہیں،
فرمان کی کہاں کہاں تک تقریر کرتے ہیں، اما سود ہم کھاتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، بدکاری ہم کرتے ہیں، شادی اور بیاہ میں ناجائز طور پر اخراجات ہم کرتے ہیں، دکھاوے ہم کرتے ہیں، ریاکاری ہم کرتے ہیں، قتل ہم کرتے ہیں، مرڈر ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پہ ناجائز قبضے ہم کرتے ہیں، ہمارے رہبران کرتے ہیں، ٹوپیاں لگا کر، داڑھیاں بڑھا کر ہم مسلمانوں کے کردار کو، ہم اسلام کے نام کو لے کر مسلمانوں کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ناجائز طور پر زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ کون سا آئینہ ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ اس لیے اگر ایمان درست ہے لیکن عمل درست نہیں ہے تو یہ ایمان تمہارا کیا ہے؟ دیکھا ہے، اس ایمان کا کوئی فائدہ دنیا میں، آخرت میں گناہ جو ہوں گے وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ معاف کرے اور جس کو چاہے اللہ جنت میں، اس کے ذمہ دار نہیں، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن دنیاوی حد تک تو کم از کم اتنا ہے کہ اگر تم نے ایمان سے عمل کو جدا کیا، ایمان لائے لیکن عمل نہ کیا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ، کوئی نفع آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں۔ اور اگر عمل صالح کیا، اچھے عمل کیا، لیکن ایمان درست نہیں ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ۔ داڑھیاں 2-2 میٹر کی بڑھا لو، نماز کے گھٹوں سے اپنے پیشانیوں کو کالا کر لو، مسجدیں ایک نہیں ہزاروں بنا لو، خانہ کعبہ میں جا کے مرو، اگر ایمان اگر درست نہیں ہے تو اس خیر کا، اس عمل کا کوئی فائدہ بولو۔ یہ کون بتائے گا دنیا کو؟ یہ کون بتائے گا بھارت کے مسلمانوں کو؟ میں یہیں پر لوگ مجھ سے جڑتے ہیں جب میں مولویوں کو خطاب کرتا ہوں، جب میں مذہب کے نام پر ڈاکوؤں اور لٹیروں کو خطاب کرتا ہوں، جب فرقہ بندی کے نام پر امت کو جہنم کی راہوں پر لے جانے والوں کو خطاب کرتا ہوں، یہیں پر لوگوں کو مرچی لگتی ہے، یہیں پر لوگوں کو چندراہٹ ہوتی ہے کہ ان کی زبان بہت تیز ہے، تیز بے شک یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اپنوں کے لیے نرم ہیں لیکن کافر و مشرک کے لیے گرم ہیں۔ یاد رکھو کوئی بھی باغیرت مومن اپنی بیوی کے بسترے پر غیر مرد کو سونا تو بڑی دور کی بات نہیں، بیٹھے ہوئے دیکھنا بھی گوارا۔ بولو اللہ اکبر۔ اور تم اللہ کے ساتھ شرک، تم ولی بنا بنا کر اپنے خود ساختہ، چاہے وہ کتے شاہ ہو یا بلی شاہ، ہر ایک کے گھوڑے شاہ، فلانے شاہ لگا کر تم اس کو چاٹو، اس کو چومو، وہاں نظر و نیاز چڑھاؤ اپنے ہاتھوں سے بنا، اور تم کہو کہ ہمیں اللہ نماز دے، اللہ خوش ہو اور ہم خوش رہیں تمہارے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا، گردن چلی جائے لیکن شرک کو دیکھنا اور کرنا گوارا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اسی لیے اپنے ساتھی حضرت معاذ کو حکم دیا، یا معاذ، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ ایمان تو معاذ بن جبل کا تو صحیح تھا نا، بولو صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ صحابی رسول، مسجد قبلتین کے امام تھے، اللہ اکبر، مسجد قبلتین کے امام۔ ایک صحابی پہنچے اللہ کے نبی، مغرب میں سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے، مغرب میں سورہ بقرہ، اماموں سنو ذرا نماز کو دیکھ بھال کے بھائی لوگ، بیچارے مریض بھی بیٹھے ہوئے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں بیچاروں کے لیے، اللہ نے کرسیاں ان کو چھڑوائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ کا فرمایا۔ عزیزان محترم، اماموں سنو، لمبی لمبی صورتیں خود پڑھ لیا کرو نہ آتوں کو، لیکن نماز ہلکی پڑھاؤ، نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ اس میں بیمار بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں۔ معاذ بن جبل سورہ بقرہ پڑھا، حضرت نبی کریم نے معاذ بن جبل کو بلوایا، آئے کہنے لگے افتان یا معاذ، معاذ فتنہ پھیلاتے ہو؟ اللہ، کیا کہا؟ معاذ فتنہ پھیلاتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی میں اور فتنہ، کہنے لگے ہاں، مغرب میں سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ کے چلو گی، آئندہ نماز ہلکی پڑھا، تمہیں بیمار بھی ہیں، مریض بھی، ضرورت مند بھی ہیں، بازار ہے، ہلکی پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے کپڑے کی چوک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، نہ رکوع سجدہ، اس کا مطلب ہلکی نہیں، یعنی اس کے جو ارکان ہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو، سورتیں مختصر پڑھاؤ۔ تو یہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جو نبی نے جو ہیں
جنہیں گورنر بنا کر کے یمن کے اندر بھیجا تھا. ارے بڑے واقعات ہم لوگ ٹائم نہیں ہے, میں لوگ آپ کو بتاتا. سوری 5 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نہ. کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی. عربی کا ایک اصول ہے کہ جن الفاظ میں زیادتی ہوتی ان کے معنوں میں بھی اتنی زیادتی ہوتی. قتل یقتل قتل کرنا, لیکن قتل یقتل زیادہ ہے اتنا, اس لیے اس کا معنی زیادہ ہوگا. وَإِن قُتِلْتَ اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, پیسز کر دیے جائیں تیرے, او حرقت یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے, اللہ کے ساتھ قتل ہو جانا گوارا کر لینا, شرک اللہ چل جانا گوارا کرنا, لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک یا غوث یا خواجہ یا فلانا یا علی یا غیر اللہ, یہ شرک باللہ ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں تو جے جےکار کرنا اپنے خداؤں کا یہ بھی شرک. بولو اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ اپنے دیش اور اپنے وطن میں رہنے کی عزت و آبرو کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. اللہ نے موقع دیا پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی. لیکن عزیزان محترم, اللہ ہم سب کو اپنے ملک میں عزت و احترام کے ساتھ رہنے, سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں کے رولز ریگولیشن قوانین کو جہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے علماء سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان فتنوں کی آندھیوں سے بچ کر اپنے مسجدوں اور اپنے ائمہ جو علماء ہیں ان سے تفتیش معلومات کر کے ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد ہماری کالج یونیورسٹیز میں بہن بیٹیاں لوگ پڑھ رہی, اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں دین کا سپاہی اور دین اسلام اور اپنے وطن کا سپاہی اور اپنے وطن کا اپنے دین کا محافظ بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم منکم بالرؤوف